بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ عید الفطر حقیقت میں کن لوگوں کو منانی چاہیے؟ عید الفطر اہل اسلام کی عظیم الشان عید ہے جو رحمتوں اور برکتوں کو لے کر وارد ہوتی ہے۔ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، جس طرح جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں جانا پسندیدہ عمل ہے، اسی طرح عید کے دن غسل کرنا بھی پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا بھی مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک عید الفطر کے دن مسجد میں نہیں جاتے تھے کہ جب تک کھجور نہ کھا لیتے تھے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ کھجور کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3، 5 یا پھر 7 کھجوریں کھاتے تھے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 قسم کی چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر اور 1 سا جو۔ ہم اسی طرح صدقہ فطر نکالتے تھے۔ صدقہ فطر عید سے 2-3 دن پہلے دے دیا جائے تو اور اچھا ہے، کیونکہ اس میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنی ضروریات کا پہلے سے انتظام کر سکیں گے، اور صحابہ حضرات کا معمول یہی تھا کہ وہ 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی غریبوں اور مسکینوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے تو گھر سے نکلنے کے وقت ہی عیدگاہ جانے تک تکبیر پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن 2 رکعتیں عید کی پڑھیں، اور ان سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی بعد میں کوئی نماز پڑھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے کے لیے پیدل جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل جائیں اور جانے سے پہلے کچھ کھا لیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کو ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے۔ صحابہ کرام جب عید کے دن ملاقات کرتے تو آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہتے، اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے، یہی مبارکباد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید تو اس شخص کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ ہر وہ دن جس میں خدا کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ عید اصل میں اس انسان کی نہیں جس نے نیا لباس پہن لیا، خوشبو لگا لی، نئے جوتے پہن لیے، بلکہ اصل عید اس شخص کی ہے کہ جس نے اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس نے توبہ کی اور پھر گناہ نہ کیا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور تقوی اختیار کیا اور گناہوں کو چھوڑ دیا۔